ندیم ملک صاحب سینئر اینکر پرسن مجھے جوائن کر چکے ہیں. ملک صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. کہیے گا, مارکو روبیو کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آج, کل یا پھر آنے والے کچھ دنوں میں اچھی خبریں ہوں. یہ تو ہمیں پہلے سے پتا تھا کہ فیلڈ مارشل جب یہاں سے اڑان بھری تھی انہوں نے ایران کے لیے, تو تب یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی بڑی پیش رفت ہو سکتی ہے, پازیٹیوٹی آ سکتی ہے, اور غالباً اس چیز کو, مارکو روبیو کے اس بیان کو ہم کہہ سکتے ہیں. دیکھیے, فیلڈ مارشل کا جو پورے عرصے میں کردار رہا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میڈیشن کے لیے بہت ہی نازک معاملہ تھا. ایک طرف امریکہ اور ایران کے درمیان میں جنگ بندی کروانی تھی, پھر مڈل گراؤنڈ کچھ ایسی لانی تھی. دونوں نے میکسمس پوزیشنز لی تھی. یہ کہتے تھے ہورموز ہماری ہے, ہم نیوکلیر ہتھیار بنائیں گے. وہ کہتے تھے کہ آپ نیوکلیر ہتھیار نہیں بنا سکتے, ہورموز کو آپ بالکل کھلا چھوڑ دیں. وہ کہتے تھے ہم آپ کو ملیا میٹ کر دیں گے, تہذیب بھی مٹا دیں گے. ٹرمپ کے جو دھمکی میز بیانات تھے ادھر خطے میں آ جائیں تو سعودی عرب اور ایران کے مابین میں ایک بہت شدید چپکلش والا معاملہ تھا. اور اوپر سے جب سعودی عرب نے مختلف سائٹس کو سعودی عرب کے اندر ہٹ کیا, ایران نے جب ہٹ کیا, تو اس کے بعد صورتحال اور بھی بگڑ گئی. تو پاکستان کا بڑا ہی کلیدی کردار تھا کہ ایک طرف تو امریکہ اور ایران کو قائل کرنا تھا اس جنگ بندی میں اسرائیل سے, تو پاکستان کے تعلقات ہے نہیں, تو براہ راست واشنگٹن سے انگیج کرنا تھا. تو واشنگٹن کو بھی قائل کریں اور تہران کو بھی قائل کریں کہ تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کریں, اور ساتھ سعودی عرب کو قائل کرنا تھا کہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کریں, اور ساتھ ایران کو سمجھانا تھا کہ ہمارا ان سے ڈیفنس پیکٹ بھی ہے. اگر آپ ان کو ہٹ کریں گے تو ہمیں جوابی طور پر آپ کے اوپر حملہ کرنا پڑے گا یا جواب دینا پڑے گا. تو بہت نازک معاملہ تھا, اور اس سارے نازک معاملے کو بہت اچھے سے ہینڈل کیا پاکستان نے. اور اب فیلڈ مارشل کے اوپر بہت بڑی ایک ذمہ داری یہ تھی کہ اگر پاکستان یہ کردار ادا نہیں کرتا, پاکستان سے ایک ہی شخص ہے لیڈ رول میں, وہ عاصم منیر صاحب ہے. اگر وہ یہ کردار ادا نہیں کرتے تو پھر ایک دوبارہ جنگ والی کیفیت بنتی ہے جو نہ ایران کو سوٹ کرتی ہے, نہ مڈل ایسٹرن جو کنٹریز ہیں ان کو سوٹ کرتی ہے, اور نہ خود امریکہ کو سوٹ کرتی ہے. لیکن ایگوز اتنی ہائی تھی اور میکسیملسٹ پوزیشن لے کے بیٹھے ہوئے تھے, تو ان کو نیچے تھوڑا تھوڑا لانا, فلیکسیبلٹی دکھائیں, ایک ایک قدم پیچھے ہٹیں, اور دونوں کے لیے کچھ ون ون سچویشن ہو. ٹرمپ کو ایک وکٹری ٹرافی چاہیے, اور وہ وکٹری ٹرافی نیوکلیر کی شکل میں مانگتا ہے کہ اسٹاک فائلز جو ہیں وہ ایران ختم کرنے پہ آمادہ ہو جائے, کسی تیسرے ملک کو دے دے. وہ تو کہتا ہے مجھے دیں, لیکن لگتا نہیں ہے کہ ایران امریکہ کو دے گا. ممکنہ طور پر چائنا یا روس کو, جو 2015 کے ایگریمنٹ میں بھی روس کو انہوں نے دیے تھے, تو وہ روس کو دیں. لیکن اسی طرح سے سول یوز جو ہے نیوکلیر کا 3.67% پہ وہ ایران کا حق ہے, اس کو ملنا چاہیے. لگتا ہے مجھے کہ اس کے اوپر پاکستان کوشش کرے گا کہ ان کو سول یوز کے حوالے سے جو این پی ٹی کے سگنیٹری کے سی ایس ان کا رائٹ ہے وہ ان کو مل جائے. اسی طریقے سے ان کے جو فروزن ایسیٹس ہیں وہ کچھ $100 ارب سے زائد ان کی مالیت ہے. سینکشنز 50 سال سے ان کے اوپر لگی ہوئی. تو ایران ہمارا نیکسٹ ڈور نیبر ہے, ہم بارڈر کے اوپر اس سے گیس لے سکتے ہیں اور پیٹرول خرید سکتے ہیں. پیٹرول سمگل ہو کے آتا ہے, ہم خرید نہیں سکتے ان سے, کیونکہ ایک ایران لیبیا سینکشنز ایکٹ امریکہ نے بنا رکھا ہے. اگر اس کا خاتمہ کریں تو ایران کے لیے بہت بڑی مارکیٹ ہے. یہ گیس پائپ لائن کا ایک بہت ہی اچھا پروجیکٹ تھا جس کو کہا جاتا تھا آئی پی آئی, ایران پاکستان انڈیا گیس پائپ لائن پروجیکٹ. تو اس میں ایران کی یہی ساؤتھ پارس فیلڈ جہاں انہوں نے اٹیک کیا تھا, وہاں سے گیس پائپ لائن پاکستان آنی تھی, اور پاکستان کے راستے سے انڈیا بھی جانا تھا. اور دونوں انرجی ڈیفیشینٹ ہے, دونوں کو ضرورت ہے, ایون چائنا کو ضرورت ہے, اور چائنا تک بھی پاکستان کے راستے جا سکتی ہے اگر ضرورت ہو. تو یہ وہ پروجیکٹ ہیں, اگر سینکشنز ہٹتی ہیں تو ایران کے لیے بہت بڑی مارکیٹ دنیا میں کھل جائے گی. تو اس ساری چیزوں کے اوپر پیش رفت امید تو یہی ہے کہ آنے والے دنوں میں ہونی چاہیے. ابتدائی طور پر تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک لیٹر آف انٹینٹ, بڑے بڑے 12-14 نکات ہوں گے یا 10 نکات ہوں گے, اس کے اوپر اتفاق رائے کریں گے اور سائن کر لیں گے. پھر اس کے اوپر تفصیلی مذاکرات 30 ڈیز کے اندر کر کے اس کو فائنلائز کریں. جی صحیح. ملک صاحب آپ نے ایک بڑی اس میں امپورٹنٹ بات کی, جو جن چیزوں کا, جن باتوں کا ذکر کیا گیا ان معاہدوں میں, ٹاپ آف دا لسٹ تو آپ نے ہرموز یورینیم افزودگی کا معاملہ, نیول بلاکٹ کو ختم کرنے کا معاملہ, ایسڈز ان کے ڈی فریز کرنے کا معاملہ. کیا ان معاملات پہ, چونکہ جب بھی بات ہوتی ہے کہ اب اچھی خبر آئے گی, پھر ہو جاتا ہے کہ امریکی صدر نے کچھ کہہ دیا اور ایران نے کہا کہ ہم تو ایسی کوئی بات نہیں مانیں گے, تو اب اس دفعہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب ایسا کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ ظاہر ہے بہت بڑی بڑی ٹیبل سج چکی ہیں, بہت سمجھایا جا چکا ہے دونوں ہی ممالک کو. مجھے لگتا یہ ہے کہ پاکستان کی وہاں جو موجودگی ہے تہران میں, کیونکہ اب محسن نقوی صاحب کو اگر دیکھیں تو وہ فیلڈ مارشل کے نمائندے ہیں, وہاں پہ انہوں نے 5-6 روز پہلے قیام کیا تھا, 24 گھنٹے پاکستان آئے, یہاں سے مشاورت کر کے پھر واپس جا کے وہاں بیٹھ گئے. اب فیلڈ مارشل صاحب کو بھی 2 روز ہو گئے. تو یہ قیام ویسٹ آف ٹائم نہیں ہے, اس کا کچھ حاصل ہے, اور حاصل یہی ہے کہ کچھ ایکسچینج ہو رہی ہوگی واشنگٹن اور تہران کے مابین, اور ایران کو کچھ گارنٹی چاہیے, کیونکہ
ٹرمپ کا بھروسہ نہیں ہے کسی کو بھی. اب ایران تو کر ہی نہیں سکتا نا, کیونکہ 2015 کی جو ان سے ایگریمنٹ امریکہ نے کی تھی, اوباما نے 20 ماہ لگا کے تو انہوں نے ایگریمنٹ سائن کیا تھا, تو 2018 میں ٹرمپ نے کچھ معاہدے کو توڑ دیا. تو اب وہ شکوک و شبہات ایران کے بالکل جائز ہیں امریکہ کے حوالے سے. آپ نے پہلے بھی ایگریمنٹ کیا تھا اور توڑ دیا, اب کیا گارنٹی ہے کہ آپ اس پہ قائم رہیں گے؟ تو ایران کو گارنٹیز چاہیے, اور وہ گارنٹیز پاکستان, سعودی عرب, چائنا, رشیا, اور فائنلی وہ جو بھی ڈرافٹ ایگریمنٹ ہوگا ممکنہ طور پر وہ یو این سیکورٹی کونسل میں جائے گا. تو میرے خیال میں جو فیلڈ مارشل کی وہاں پریزنس ہے وہ انہی چیزوں کے حوالے سے ہوگی کہ ایک تو ان کو قریب لایا جائے, ان کے جو بھی ریٹرن سے ریموو ہو جائے, اور پھر فیوچر گارنٹیز کیا ہوں گی اس کے اوپر کام کیا جائے. وہاں سے خبریں آتی ہیں کہ قطع کلامی کی معذرت, اس میں ایک بڑی چیز امپورٹنٹ یہ ہے کہ پاکستان گارنٹیئر کے طور پر اگر سامنے آ رہا ہے تو ڈیفینیٹلی کہ ہمارا بھی امیج جو ہے بہت اچھا بلٹ اپ ہو رہا ہے, نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کی طور پر دنیا اب ہمیں دیکھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لیکن پاکستان خود گارنٹی شاید امریکہ کی دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا, لیکن پاکستان کا رول یہ ہے کہ پاکستان چائنا کو انگیج کر سکتا ہے, پاکستان سعودی عربیہ کو انگیج کر سکتا ہے. اسی طریقے سے پاکستان کا جو مڈل ایسٹ کے باقی ممالک ہیں ان کے ساتھ اگر کسی ایک نقطے کے اوپر رائے ہموار کرنی ہو تو پاکستان وہاں انفلوئنس بھی کر سکتا ہے, وہاں بات بھی کر سکتا ہے. اس سارے تنازع میں شاید پاکستان ہی ایک ایسا ملک تھا جو سارے ملکوں سے بات کر سکتا ہے ادر دین اسرائیل. اسرائیل سے ہمارے تعلقات نہیں ہیں, بھارتی تعلقات بھی نہیں ہیں, ہم اس کو ریکگنائز بھی نہیں کرتے. لیکن صاحب یہ بھی قابل غور بات ہے کہ امریکہ وہی ملک ہے جو کبھی ہمیں ڈومور کہتا تھا اور آج وہ کہتا ہے کہ پاکستان کے پاس بہترین قیادت موجود ہے. ساتھ ہی رہے گا جوہر سلیم صاحب اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں. جوہر صاحب آپ کا شکریہ. اس کے علاوہ ڈاکٹر جمیل خان بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ بتائے گا کہ اس وقت جو مارکو روبیو کی جانب سے اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے اور اتنی پازیٹیوٹی شو کی گئی ہے اس چیز کے بعد جب فیلڈ مارشل ایران کے دورے سے واپس آ گئے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کچھ واقعی پازیٹیوٹی ہوگی, کچھ اچھی خبر آ سکتی ہے ایران امریکہ کے حوالے سے؟ بالکل یہ منطقی سی بات ہے. پہلے بھی اس پر گفتگو آپ کے چینل پر بھی کیا اور مختلف جگہوں پر, کہ جو حالات و واقعات اس وقت ہیں اور جس صورتحال میں محسن نقوی گئے, پھر آئے 24 گھنٹہ پاکستان میں قیام کیا اور واپس گئے, اور اس کے بعد پھر چند دنوں کے بعد پھر مارشل صاحب کی وہاں آمد ایران میں, یہ اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ پروگریس تو ہو رہی ہے. اگر پروگریس نہ ہوتی تو محسن نقوی صاحب واپس آ جاتے اور پھر دوبارہ ان کو جانے کی ضرورت نہیں تھی, دوبارہ گئے تھے. تو اس کا مطلب یہی ہوا, اور جس طرح کے مارکو روبیو بتا رہے ہیں اور ابھی اس اسٹیٹمنٹ پہ بھی پر امید نظر آ رہے ہیں, انہوں نے گزشتہ شب, کل جو شب انہوں نے بات کی اس میں بھی انہوں نے یہ بتایا کہ ہی از ان کنٹینیوس کانٹیکٹ آف دا فیلڈ مارشل اینڈ ادر لیڈرس, and he was hoping about the very positive outcome. تو یہ انہوں نے اس وقت بھی بات کی اور آج اس کا اعادہ کیا انہوں نے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ فیلڈ مارشل جو وہاں گئے ہیں اور درجہ بدرجہ انہوں نے میٹنگز کی ہیں اپنی, کچھ تو ظاہراً اور یقیناً کچھ باطناً میں میٹنگ ہوئی ہوں گی وہاں, اور اس میں جو فردر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو اس میں امریکہ تو فریق ہے, اس فریق کو تو لمحہ بلمحہ باخبر نہ رکھا جائے تو پھر ڈیل تو ہو ہی نہیں سکتی. اسی طرح ایران, تو جس طرح کی خبر کل عربیہ میں بھی آئی تھی کہ مسودہ تقریباً تیار ہے, ایک دو چیزوں پر فائن ٹیوننگ ہونی ہے, تو وہ معلوم ہو رہا ہے کہ مزید کوئی اس سے ایک قدم بات آگے بڑھی ہے. اور کیونکہ ایک قدم بات آگے بڑھی ہے تو اسی لیے ذرا امید دکھلائی ہے مارکو روبیو نے, بلکہ پوری دنیا اس امید پر بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھ جائے گا اور ابتدائی طور پر آبنائے ہرمز کھل جائے گی, جنگ بندی مستقل ہو جائے گی اور 30 دن کا ونڈو کھل جائے گا. اسلام آباد میں پھر وہی ٹاکس کا سلسلہ شروع ہوگا عید کے بعد سے, یعنی حج کے بعد سے. تو یہ سلسلہ اسی چیز کا کی غمازی کرتا ہے جو ابھی بتا رہے ہیں مارکو روبیو صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے. جی صحیح. اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی بڑا ضروری ہے اس کے اندر یہ جاننا اور اس پر کامنٹ لینا کہ اب جو ٹاکس ہوں گی اس کا طریقہ کار کیا ہوگا, یا بڑی عید کے بعد ہوں گی, یا جیسے انہوں نے امید ظاہر کی کہ کل آج یا ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں جو ہے وہ ایک اچھی خبر سامنے آ جائے. تو یہ پوری دنیا کے لیے اچھا ہے کیونکہ ایک معاشی بحران کا پوری دنیا پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے اس میں تناظر میں سامنا بھی کر رہی ہے. بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے. تو ایران جنگ سے متعلق اچھی خبر کے لیے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو بہت زیادہ پر امید ہیں. انہوں نے کہا کہ ایران جو ہے وہ جنگ بندی معاہدہ قبول کر سکتا ہے.